آخر افسانچہ کورس ہی کیوں؟ مادیت پرستی کے اس دور میں جہاں پر ہر تیسرا شخص اور ہر ادارہ و تنظیم نام و نمود پانے کے لیے آسان اور مختصر رستہ یعنی اردو ادب کی مشہور صنفوں پر کام کرنے کی سعی میں مگن ہے، تو وہاں ادارہ مقیاس الادب اردو ادب کی ایسی صنف کو کیوں اختیار کرتا ہے جو ڈاواں ڈول ہو رہی ہو یا بھلائی جا چکی ہو؟ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال کلبرار رہا ہوگا کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے مشہور صنف پر کورس کرواتے آخر افسانچہ جیسی مشکل اور غیر معروف صنف پر کیوں کورس کروایا جا رہا ہے؟ اس کا آسان اور سادہ سا جواب ہے کہ ادارہ کو شہرت یا نام و نمود سے کوئی غرض نہیں۔ ادارہ یہ کورس خالصتاً اردو ادب کی خدمت اور اردو کی اصناف کو زندہ جاوید کرنے کی خاطر کروا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کورس اس لیے بھی کروایا جا رہا ہے کہ افسانچہ لکھنا ایک مشکل فن ہے، اور جو کام یا جو چیز مشکل ہوتی ہے اس کی باریکیاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، جنہیں سیکھے سمجھے بغیر وہ کام درست طرق کے مطابق نہیں کیا جا سکتا۔ جب اردو کے معتبر ادبا نے افسانچے لکھے جیسے سعادت حسن منٹو، رتن سنگھ، جوگندر پال وغیرہ، تو اردو کے معتبر نقادوں نے افسانچے کو بطور الگ صنف ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اسے لطیفہ، چٹکلا اور حکایت کہا، جن میں محمد حسن عسکری، ممتاز حسین، خلیل الرحمن اعظمی، شمس الرحمن فاروقی وغیرہ شامل ہیں۔ افسانچے کو آسان سمجھ کر لکھنا اسے لطیفہ، حکایت یا واقعہ بنا دیتا ہے، جبکہ افسانچہ ایک نہایت ہی مشکل صنف ادب ہے۔ افسانچہ ذہن و دل کو جھنجھوڑتا ہے، غور و فکر کرنے سے سمجھ آتا ہے، مزاح سے اس کا تعلق ہو تو بھی فکر کو ممیز کرنا لازم ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ افسانچہ لکھنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا عمل ہے۔ در حقیقت مختصر لکھنا مشکل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس جانب توجہ کم دی گئی، کیونکہ افسانچہ نگار کو محنت و ریاضت، توجہ، لگن اور وسیع مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ موجودہ دور میں اس کی کمی ہے، لہٰذا ادارہ مقیاس الادب نے اس طرف توجہ کی اور اپنے سے منسلک لوگوں میں جذبہ پیدا کیا کہ پہلے ہمیں خود فن افسانچہ کو سیکھنا چاہیے۔ پھر مشورہ ہوا کہ جب اس پر کام کرنا ہی ہے تو کیوں نہ دیگر لوگوں کو بھی اس کار خیر میں شامل کر لیا جائے اور اس فن کو ایک کورس کی شکل میں پڑھا دیا جائے۔ اس سب کے پیچھے یہ جذبہ بھی کار فرما ہے کہ اس وقت افسانچہ اپنے حقیقی خد و خال کافی حد تک کھو چکا ہے، اور اس کی وجوہات بے شمار ہیں۔ المختصر یعنی مختصر کہانی اور افسانے کو افسانچہ سمجھ لیا گیا ہے۔ دوسری وجہ افسانچہ نویس یعنی نئے افسانچہ نویس اس پر بزد ہیں کہ وہی افسانچہ نویس ہیں، ان سے پہلے کوئی بھی افسانچہ نویس نہیں گزرا۔ افسانچہ کورس اس لیے ہے کہ اس سے فن افسانچہ کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اس پر بات ہوگی، لکھا جائے گا، اور اس لیے بھی کہ جو حقیقی اور مستند افسانچہ نویس ہیں انہیں دوبارہ اس جانب لایا جائے کہ وہ نو آموز لکھاریوں کی تربیت کرے، کیونکہ وہ دل برداشتہ ہو کر کونے خدرے میں خاموشی کی چادر اوڑھ کر چھپ گئے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ الگ موضوع ہے جس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ کہنا یہ بھی ہے، نئے لکھنے والوں سے التماس ہے کہ اپنے اساتذہ کو عزت دیں، کاپی پیسٹ کو چھوڑیں، معیاری لکھت سامنے لانے کے لیے خوب محنت کریں اور اس سلسلے میں اساتذہ سے رہنمائی لیں۔ آئیے اب اصل مدعا کی طرف چلتے ہیں کہ ہم افسانچہ کورس تو کرنے جا رہے ہیں، تو اس افسانچہ کورس کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو آپ حضرات کے آسانی کے لیے کورس کا طریقہ کار آپ حضرات کے گوش گزار کر دیتے ہیں، اس کو سماعت کر لیجیے۔ کمیونٹی میں ہر روز رات 8 سے 10 بجے تک ایڈمنز کی طرف سے تحریریں اور لیکچرز اپلوڈ کیے جائیں گے، جن کو آپ نے سننا ہے، پڑھنا ہے اور پھر اس پر مشق کرنی ہے۔ اسی دوران کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو کمیونٹی کا ہی فیڈ بیک گروپ جوائن کریں اور سوال کریں۔ علاوہ ازیں کچھ اسباق کا فیڈ بیک لازمی مانگا جائے گا، جن کا جواب آپ نے فیڈ بیک گروپ میں ہی دینا ہے۔ یہ بھی قابل توجہ بات ہے کہ کورس کے اختتام پر آپ سے رائے مانگی جائے گی، جو آپ اپنے نام، شہر کے نام کے ساتھ فیڈ بیک میں دیں گے۔ سرٹیفکیٹس صرف انہی لوگوں کو جاری کیے جائیں گے جو فیڈ بیک دیں گے۔ ہر 2 دن کے بعد ایک کتاب اپلوڈ کی جائے گی جس پر آپ نے بھرپور تبصرہ لکھنا ہے۔ سب سے بہترین تبصرہ لکھنے والے کو انعام دیا جائے گا، یعنی کل 4 مقابلہ جات ہوں گے۔